السلام علیکم پاکستان، ویلکم ٹو اسمارٹ بلاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج میں جو ٹاپک لے کے آیا ہوں اس میں کوئی 2-3 واقعے جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ جو کہ بہت ہی افسوسناک ہے، جنہیں کئی ماہوں کے لگتے جگر ان سے چھین لیے، وہ تھا یونان کا حادثہ، جس میں ایک کشتی میں زیادہ مسافروں کی وجہ سے وہ کشتی ڈوب گئی۔ اس کشتی میں تقریباً 750 سے 700 لوگ افراد اس میں تھے، جن میں سے 114 لوگوں کو ہی بچایا گیا۔ اور دوسرا حادثہ وہ جو کہ کچھ دن پہلے ہی ہوا ہے، جس میں ایک سمبرین جو کہ ٹائٹینک کو دیکھنے جا رہی تھی وہ لاپتہ ہو گئی، کیونکہ اس سے سگنل ٹوٹ چکا تھا۔ اور سب سے پہلے میں اپنا بات کا آغاز کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا ٹائٹینک کے بارے میں۔ 5 اپریل 1912 کو رات کے 2:20 پر ایک جہاز جو کہ برطانیہ سے امریکہ کی جانب جا رہا تھا، برطانیہ سے امریکہ اپنا پہلا سفر کرنے کے لیے نکلا تھا، وہ نیو فاؤنڈ لینڈ سے تقریباً 400 میل دور کسی گلیشیئر سے ٹکرا کر گر گیا۔ اس کے ماہرین کا کہنا تھا، جن لوگوں نے اس کو بنایا تھا، کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا۔ مطلب انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوب سکتا، اور اس کے پہلے سفر میں ہی وہ جہاز ڈوب گیا، اور اس جہاز سے تقریباً 700 لوگوں کو بچایا گیا۔ ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ جب لوگوں نے کہا کہ اس کے ملبے کو ڈھونڈا جائے، اس کے ملبے کی تلاش میں لوگ لگ گئے۔ 70 سال بعد جا کے اس کا ملبہ ڈھونڈا گیا۔ ایسا بھی کیا جا رہا تھا کہ اس کے ملبے کی تلاش نہیں کی جا رہی تھی، لیکن اس حادثے کے 70 سال کے بعد امریکی بحریہ کے حدود سے اوشن گرافر اور رابرٹ بلارڈ اور ان کی ٹیم نے اس کا ملبہ ڈھونڈ لیا۔ اب جو بات آج ہم کریں گے وہ ہے وہ لوگ جو اس ملبے کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ اب یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں اپنے ٹاپک کا۔ پوری دنیا اس آبدوز کی خبریں نشر کر رہی ہے، اس کو تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ بڑی بڑی ممالک، کینیڈا، امریکہ جیسے ممالک اس آبدوز کو تلاش کرنے کے لیے اپنے جہاز بھیج رہے ہیں، اپنے آبدوز بھیج رہے ہیں۔ اس کے اندر جو 5 لوگ ہیں ان کی جانیں بچانے کی کوشش کرنے لگے ہوئے ہیں سب۔ یہ 5 لوگ کون ہیں؟ ان میں سے 2 تو وہ ہیں جن کا تعلق پاکستان سے ہے، ایک ہیں شہزادہ داؤد اور دوسرے ان کے بیٹے سلیمان داؤد۔ ہمارے یہاں پر ایک بہت بڑی کمپنی ہے، اینگرو کمپنی، یہ ان کے مالک ہیں اور یہ بہت زیادہ امیر ہیں۔ اس میں ایک اور بہت امیر شخصیت ہے، اور پوری دنیا ان لوگوں کو بچانے کے لیے لگی ہوئی ہے۔ پوری دنیا ان کو بچانے کے لیے لگی ہوئی ہے، کیونکہ 22 جون جمعرات کو اس کے اندر جو آکسیجن ہے شاید وہ ختم ہو جائے۔ کتنے چانسز ہیں ان کے بچنے کے؟ کچھ ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ انہوں نے زیر زمین کچھ آوازیں سنی ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ آوازیں کام آ جائیں، یہ آوازیں کافی ان کے کام آئیں اور وہ ان کو ڈھونڈ لیں۔ لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ جتنی زیر زمین 3800 میٹر جہاں پر ٹائٹینک کا ملبہ پڑا ہوا ہے، وہاں پہ کوئی بھی غوطہ خور نہیں جا سکتا، اور اگر یہ آبدوز خود بخود اوپر نہیں آتی تو کوئی بھی غوطہ خور اس آبدوز کو نہیں ڈھونڈ سکتا۔ وہاں پر کوئی بھی ایسا سگنل نہیں پہنچ سکتا کہ ان سے کوئی بات کی جائے۔ اس کے باوجود بھی کوششیں جاری ہیں۔ پہلے اس بات پر غور کیجیے کہ یہ کس سفر پر نکلے تھے اور کیوں اتنے اخراجات کیے گئے تھے۔ اگر مسلمان کوئی بھی دینی کام کرے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ یہ پیسے ضائع کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بتانے والا ہو تو وہ مجھے یہ بتائے کہ یہ کیا سفر کرنے جا رہے تھے، یہ کیا دیکھنے جا رہے تھے؟ کیا یہ صرف ایک ملبہ دیکھنے جا رہے تھے، اس ملبے کا جس کا کوئی فائدہ نہیں؟ کیا اس دنیا سے ہاسپٹل ختم ہو چکے ہیں، لوگ مریض ختم ہو گئے ہیں، غربت دنیا سے ختم ہو گئی ہے، دنیا میں قحط ختم ہو گئے ہیں، دنیا میں مظلوم ختم ہو گئے ہیں، دنیا سے غریب ختم ہو گئے ہیں؟ جو ہم ان کو پیسہ دینے کے بجائے، ان کی مدد کرنے کے بجائے اتنا پیسہ ہم ایک ملبہ دیکھنے پہ لگا رہے ہیں، اور کسی کو اس پر کوئی افسوس ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین غور فرمائیے کہ یہ 5 لوگ اتنے امیر ہیں کہ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی حرکت میں آ گئی ہے ان کو بچانے کے لیے۔ میڈیا پہ طوفان مچا ہوا ہے، دعائیں کروائی جا رہی ہیں، اربوں روپیہ ان کو بچانے کے لیے لگایا جا رہا ہے، خرچ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ مل جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دیں۔ لیکن میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ چند دن پہلے کی بات ہے، ایک کشتی میں کئی غریب سوار تھے، تقریباً 700 750 غریب سوار تھے کشتی میں،
انہوں نے غلط کیا، غیر قانونی ذرائع استعمال کیے، لیکن وہ 700 لوگ انسان تھے۔ آڈیو سامنے آئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آڈیوز آ چکی ہیں، ویڈیوز آ چکی ہیں، BBC اس پر بات کر چکا ہے کہ ان بیچارے مظلوموں کو ڈبویا گیا ہے۔ یہ خود نہیں ڈوبے، ان کو ڈبویا گیا ہے۔ پاس جہاز کھڑے تھے، انسان ڈوب رہے تھے، انسان بلک رہے تھے، اس سے پہلے وہ پیاسے تھے۔ یہ سمندر تھا، اس کے پاس بہترین لوگ وسائل کے ساتھ کھڑے تھے، ان کے پاس جہاز کھڑے تھے۔ نہ ہی کوئی وارننگ اناؤنس کی گئی، کہیں کسی نے نہیں کہا کہ انسان ڈوب رہے ہیں، ان کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ کسی نے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ انتظار کرتے رہے کہ کس طرح پوری کشتی ڈوبے، کہ کب زیادہ سے زیادہ لوگ مریں، اور پھر ان کو اطمینان ہوا تو پھر انہوں نے لائٹیں جلائیں۔ پھر اس کے بعد آپریشن شروع کیا گیا، جس میں 700 لوگوں سے کوئی 114 لوگ بچائے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر میرے اللہ کا قانون سمجھ جائیں۔ پہلے ایک وقت تھا کہ جب ہمارے پڑوس میں کشمیر میں ایک لاک ڈاؤن سا سما تھا، انہوں نے پوری دنیا کے ضمیر کو آواز دی کہ ہماری زندگی تلخ ہے، ہمیں بہت مصیبتیں ہیں، ہمیں بہت تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئی ایک باضمیر انسان ان کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کسی نے ان کے لیے اقوام متحدہ میں آواز نہیں اٹھائی، نہیں بلند کی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میرے اللہ نے پوری دنیا کو ایک ایسے برے لاک ڈاؤن میں نکال دیا جو کشمیر سے برا تھا۔ ہم باہر نہیں نکل سکتے تھے، ہم کسی سے مل نہیں سکتے تھے، انسان سے ڈرتا تھا۔ اسی طرح کچھ دن پہلے انسان کے سامنے ڈوب رہے تھے، انہوں نے نہیں بچایا کہ ہم فرسٹ کلاس کے لوگ ہیں، یہ تھرڈ کلاس کے لوگ ہیں، کہ یہ غیر قانونی ہے، شاید ان کے خون کی رنگت لال نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے، ان کی چمڑی ہماری طرح نہیں ہے، ان کو ڈوبنے دو، ان کو اچھی طرح ڈوبنے دو، ان کو مزہ چکھنے دو۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد ہی میرے اللہ نے ان سب کو دکھا دیا، نے بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ صرف غریب مرتا ہے، غریب ڈوبتا ہے، امیر بھی مرتا ہے، امیر بھی ڈوبتا ہے۔ اور پھر اللہ ایسے کرتا ہے کہ اپنا ہی پیسہ لگا کر، اتنا زیادہ پیسہ لگا کر خود ہی ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتا ہے کہ، اور سوچیں اگر یہ زمین پہ ہوتے تو کیا نہ کر لیتے، پوری دنیا کے ڈاکٹر بلا لیتے، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں چلے جاتے اور سب ڈاکٹروں کو بلا لیتے، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو بلا لیتے۔ ایک ایسی جگہ پہ میرے اللہ نے ڈبو دیا کہ وہاں پہ نہ ہی کوئی پیسہ کام آ رہا ہے، نہ ہی کوئی اور ٹیکنالوجی کام آ رہی ہے، وہاں پر نہ ہی کوئی تعلق کام آ رہا ہے، نہ ہی کوئی اتھارٹی کام آ رہی ہے۔ اگر آپ آج کے دن غور کریں کہ آپ کو ان سے زیادہ غریب کوئی نہیں ملے گا، آپ کو ان کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ ملک خرید سکتے ہیں، یہ سمندر خرید سکتے ہیں، جزیرے خرید سکتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو سبق آج ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا گول ہے، یہ سرکل کی طرح گھومتی رہتی ہے۔ اس سرکل پر سوار ہونے والا کوئی اوپر چلا جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ گھومتی ہے تو اس نے واپس نیچے ہی آنا ہوتا ہے۔ بہترین بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اوپر لے جائے تو آپ کو چاہیے کہ آپ نیچے والوں کا ہاتھ تھام لیں۔ جب سرکل گھومے گا آپ کا ہاتھ نیچے والوں کے ساتھ ہوگا، تو جب سرکل گھومے گا وہ اوپر جائیں گے تو اس طرح آپ بھی اوپر جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ اس کی قدرت ہے، کسی کو غریب سمجھ کے اس کو نظر انداز مت کیجیے، کسی کو مجبور سمجھ کے اس کو مرنے نہ دیں، اس کی مدد کریں۔ اور اگر ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور یہ ویڈیو بہت ہی مشکل سے بنتی ہے اور بہت ہی محنت سے بنتی ہے، تو چلیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔